بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہمارے سرداروں کا شاندار لباس ہے۔ یہ جواب سن کر محمد بن قاسم خوش ہوا اور کاکا کو مقامی دستور کے مطابق خلعت اور کرسی سے نوازا۔ کاکا کی اس سرفرازی کے بعد اس کے ساتھی مسلمانوں سے بہت خوش ہوئے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں سے ایک خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہوا۔ کاکا نے ان کی جذبہ خیر لگالی کو محسوس کر کے وہاں کے سارے لوگوں کو مسلمانوں سے امان دلائی۔ جو لوگ اس کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف رہے، کاکا نے ان کے خلاف مسلمانوں سے مل کارروائی کی اور انہیں سزا دلائی۔ محمد بن قاسم نے اپنے کچھ سالاروں کو کاکا کے ساتھ بھیجا، جنہوں نے آس پاس کے علاقوں کو مطیع اور فرمانبردار کیا۔ کاکا نے بھی اس موقع پر مسلمانوں کا دل و جان سے ساتھ دیا۔ اس نے مسلمانوں کے دشمنوں پر یلغار کر کے سونا، چاندی، کپڑے، جانور، غلہ اور دوسرا بہت سا سامان جمع کر کے دیا، جس نے مسلمانوں کے لشکر میں ہر چیز کی افراط ہو گئی تھی۔ اب محمد بن قاسم وہاں سے روانہ ہو کر سیسم کے قلعے کی طرف بڑھا، اس لیے کہ یہاں کا راجہ بجرائے سیہون سے بھاگ کر سیسم میں اپنے لشکر کے ساتھ پناہ لے چکا تھا اور مسلمانوں سے اس نے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ محمد بن قاسم جب سیسم پہنچا تو 2 روز تک سخت خونریز جنگ ہوئی، جس میں بجرائے اور اس کے سرکردہ ساتھی اس جنگ میں مارے گئے اور اس کے ساتھی سیسم سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ راجہ دار کے مخالف تھے کیونکہ اس نے ان کے بعض آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، اسی لیے یہ لوگ بھاگ کر راجہ دار کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے۔ آخر محمد بن قاسم کی طرف قاصد بھجوا کر معافی مانگی اور مسلمانوں کو 1000 درہم سالانہ خراج دینا قبول کر لیا۔ اس طرح یہ لوگ بھی مسلمانوں کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے۔ سیسم کے فتح کے بعد محمد بن قاسم نے اس علاقے میں خراج قائم کیا اور دوبارہ لوگوں کو امن اور حفاظت میں لینے کا حکم جاری کیا۔ یہاں اس نے اپنی طرف سے اپنا حاکم بھی مقرر کیا۔ سیسم کی فتح کے بعد دریائے سندھ کے غربی کنارے کے سارے علاقے ایک طرح سے محمد بن قاسم کے قبضے میں آ گئے۔ مغربی سندھ کے تمام سردار محمد بن قاسم کے حسن اخلاق اور بلند اقتدار سے بے حد متاثر تھے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک کی وجہ سے یہ بات ان کے دل میں نقش ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی حکومت ان کے لیے خدا کی رحمت ہے۔